بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی روٹین سے ہٹ کر ایک ویلاگ کیا تو میرے بڑے ہی عزیز اور بھائی ہیں گوجرانوالہ کے عمران مصطفیٰ اور رحمانی پہلوان، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے ہٹ کے کیا اپنی روٹین سے، تو لوگوں نے دیکھا اس میں گوجرانوالہ کے پرانے لوگوں کی باتیں تھیں۔ پھر سیاست کی بات ہوئی تو سیاست کے حوالے سے میں کہوں گا یہ جو لوگ آج کل میں عام سوسائٹی میں جس کا میں خود حصہ ہوں، یہ بات عام ہے کہ ایم پی ایم این ایس ان کی کہیں ہوگی، کوئی پذیرائی ہوگی، لیکن اپنے لیڈران کے سامنے ان کی کوئی نہیں ہے۔ نظریات اب نہیں رہے، میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں نظریات کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، کبھی زمانہ تھا نمرود، فرعون، شداد کا، ان کے پاس اختیار بھی تھا، دولت بھی تھی اور مطلق العنان حکمران تھے۔ زمانہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، صدیاں کھا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے جو تمدن، جو اپنا ایک حکمرانی کا تمدن طے کیا ہوا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ آج حیران کن طور پر پوری دنیا غیر اعلانیہ طور پر ایک نئی اندیکھی غلامی میں دھسے چلی جا رہی ہے۔ امریکہ میں نظریات نہ رہے تو قیادت کا بحران آیا، اور جو صلاحیتوں سے ہٹ کر یا دیگر شعبہ کے بندے کو آزمانے کا چکر ہے، یہ امریکہ نے بھی کیا، اور ٹرمپ کے 8 سال درمیان میں وقفہ بھی آیا ایک سیاسی قیادت کا۔ وہ بھلے امریکن جانتے ہیں بہتر ان کے لیے ہوئے نہ ہوئے، لیکن ٹرمپ کا تجربہ ان کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کے انسٹیٹیوشن کو برباد کر کے رکھ گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ممدانی ہی ایک چوائس رہ گئی ہے، کیونکہ نظریات کے ساتھ لوگ آگے نہیں آئے۔ آپ دیکھیے پچھلے کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ جو اوپر نیچے لوگ آئے، بش آئے، ٹرمپ آئے، اس طرح کے لوگ، وہ یہ سرمایہ کے لوگ تھے۔ اب پوری دنیا میں ہر کنٹری میں جو آج جمہوریتیں کہلاتی ہیں، ان میں مختلف ذرائع سے سرمایہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ سرمایہ، پیسہ، دولت، یہ سب حاوی ہو چکی ہے، صلاحیت کر چکی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، لیکن تاریخ میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں نظریات نے فتح پائی، لیکن پھر آگے چل کر وہ بھی جوہر بن گئے، یعنی نظریات نہیں، نظریات کے تحت آنے والی حکومتیں بھی۔ تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اپنے ملک کی بات ہے کہ یہ جو اقتدار میں ہے اس وقت وہ سیاسی قوتیں، یہ کوئی اپنے لوگوں کو، ایم پی ایم این ایس کو یا عام لوگوں کو جو ورکر تھے ان کو منہ نہیں لگاتے، ان سے بات نہیں کرتے، ان کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو نے دیکھا نہیں کہ یہ استحکام پاکستان، اس کی شمولیت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بین الاقوامی سطح پر جو پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ دولت چند سینکڑے بہت زیادہ ہیں، چند درجن لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی دولت ہے، اور جو عام انسانوں کا جو 8 ارب ہے ان کا 1% بھی نہیں بنتے۔ وہ دولت پر پوری طرح قابض ہے، اور ایسے ہی نہیں ہوئے، چھینا جھپٹی نہیں کی۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی امیر ترین آدمی سے ساری دولت لے کر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو بڑے تھوڑے عرصے میں واپس دولت اسی کے پاس ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ذہانت، اس کے پاس طریقے ہوں گے۔ اور یہ آج کی دنیا کی نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ میں یہاں حضرت عثمان غنی کی مثال دیتا ہوں۔ جب آئے تھے مکہ سے مدینہ میں تو انہوں نے صرف کہا کہ مجھے منڈی کا رستہ بتا دے، ادھر کدھر ہے، تو رستہ پوچھا تھا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کے بھی امیر ترین آدمی تھے، کیونکہ انہیں بزنس کرنا آتا تھا، ان کی ایک ورتھ تھی، گڈ ول تھی۔ یہ ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ آج کی دنیا میں محض پیسہ نہیں رہا،
ان کی فرعون کی قوت، نمرود شداد کی دولت اتنی نہیں تھی جتنی آج دنیا کے امیر کبیر لوگوں میں ہے۔ ایلان مسک اس کی بڑی اگزامپل ہے، زکر برگ ہے، اور بڑے لوگ ہیں جن کے نام گنوائیں 10 12 15 لوگ ہیں، اور ہر ملک میں بھی اسی طرح اس ملک کے لوگ ہیں، وہی اس پر قابض ہیں۔ اب نئی چیز جو شامل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریشنز بن گئی، ادارے بن گئے، ان اداروں کے ذریعے دولت کا ارتکاز ہوا اور بڑے سے بڑے ملک ان کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ ناظرین، اب انسانوں کے جسم پر نہیں، ان کے اذہان پر، ذہنوں پر حکمرانی ہو رہی ہے۔ رائے سازی کبھی کالم نگار کیا کرتے تھے، رائے سازی کبھی کوئی دانشور کیا کرتے تھے، کبھی کوئی مارکس ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایلان مسک ہے، آج زکر برگ ہے، آج ایسے نام ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، جو ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے، جو نئی سائنسی ایجادات کے ذریعے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے لیے یہ دنیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار مریچ بڑا گند پہ گیا تو چلیے فلانی جگہ رہنے ہیں، اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیارہ ہے زمین، اس پر زندگی تھوڑی پریشان کن ہے، لہٰذا ہم خلا میں چلتے ہیں، ہم ادھر جہان آباد کریں گے۔ اب لوگ دوسرے سیاروں پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک صدی گزر جائے گی، نہ ہم ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، لیکن یہ دنیا بدل چکی ہوگی، یہی ہوگا۔ البتہ وہ آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے واپسی ہوگی۔ ناظرین، یہ میرے کالم میں ہے جو میں نے جس کا ٹائٹل دیا تھا دنیا چند امیر ترین افراد کی غلامی، یہ ٹائٹل تھا، اس کا اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ ایلان مسک اس دور کی سب سے نمایاں شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹیسلا، اسپیس ایکس، مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں حیران کن کامیابیاں حاصل کیں، اور ان کی جدت اور ویژن قابل تحسین ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اس کی کوئی مذمت کی جائے، قابل تحسین ہے۔ انہوں نے حقیقی جو حکم ہے کہ تسخیر کرو، انہوں نے تسخیر کیا، لیکن ان کی مثال اس نئے عالمی رجحان کو بھی واضح کرتی ہے جہاں ایک فرد یا محدود طبقہ ایسی معاشی تکنیکی طاقت حاصل کر لیتا ہے جو کئی ریاستوں کے برابر یا بعض اوقات ان سے بھی زیادہ مؤثر دکھائی دیتی ہے۔ یہی صورتحال دیگر عالمی ارب پتیوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ انہی سرمایہ کاروں نے جدید دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کی۔ الیکٹرانک گاڑیاں، خلائی تحقیق، انٹرنیٹ، مصنوعی ذہانت، جدید ادویات، عالمی مواصلاتی نظام انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب دولت، معلومات، ٹیکنالوجی چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو کیا جمہوریت کا توازن برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ کہتے تھے ایک فرد ایک ووٹ، اب ہے $1 ایک ووٹ، کیونکہ سرمایہ دار نظریات میں بدل چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں انتخابی مہمات پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ میڈیا ادارے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عوامی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لابنگ، سیاسی فنڈنگ اور معاشی دباؤ کے ذریعے پالیسی سازی پر اثرات مرتب کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً عام شہری کے ووٹ کی قانونی حیثیت تو برقرار رہتی ہے، مگر عملی طور پر فیصلہ سازی پر طاقتور طبقوں کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین آج کے نظام کو ایک شخص ایک ووٹ کی بجائے $1 ایک ووٹ کے نظام سے تعبیر کرتے ہیں۔ پاکستان بھی اس عالمی رجحان سے الگ نہیں ہے۔ یہاں جمہوریت موجود ہے، انتخابات ہوتے ہیں، اسمبلیاں قائم ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور اشرافیہ موجود ہے۔ سرمایہ دار، جاگیردار، گدی نشین، بڑے مذہبی خانوادے، میڈیا مالکان، بیوروکریسی اور مختلف ریاستی ادارے سیاسی عمل پر مختلف سطحوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ عوامی حکمرانی اور اشرافیائی اثر و رسوخ کے درمیان کشمکش پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مستقل موضوع رہی ہے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ آج دنیا میں کہیں کوئی نظریات کی بات کرے نا کہ فلاں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی پرسن جیسے ممدانی ہے،
وہ کہتے ہیں میں سوشلسٹ ہوں. جیسے کاسترو کے بیٹے ہیں سوشلسٹ ہیں، جو بن گئے سو بن گئے، لیکن ایز اے تحریک دنیا نظریات سے محروم ہو چکی ہے. اور جہاں تک جن لوگوں نے مذہبی اس کا سہارا لیا ہے، اس میں تھوڑا شدت اس حوالے سے آ گئی کہ وہ عوام میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی. پوری دنیا میں، چاہے بھارت ہے، چاہے کوئی بھی دنیا کا ملک ہے، اس میں یہ رجحان نہیں چلتا. اب حکمرانی کا جو بہترین تصور ہے وہ احتساب کے بغیر ممکن نہیں. دیگر مذاہب کے علاوہ اسلام بھی دولت کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ دولت کے ارتکاز، استحصال اور ناانصافی کی مخالفت ضرور کرتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ، صدقات، عدل، شورا، احتساب کو اسلامی معاشرت کا بنیادی ستون قرار دیا گیا. آج دنیا کے سامنے اصل چیلنج یہی ہے کہ جدید ترقی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری کے فوائد کو برقرار رکھتے ہوئے طاقت کے ارتکاز کو کیسے روکا جا سکتا ہے. آزاد میڈیا، مضبوط عدلیہ، شفاف انتخابات، مؤثر احتساب، معیاری تعلیم اور باشعور شہری معاشرہ ہی اس کا دیر پا حل فراہم کر سکتے ہیں. اگر عوام علم، شعور اور کردار کی قوت سے محروم رہیں گے تو طاقت کے مرکز بدلتے رہیں گے، مگر طاقت کا ارتکاز ختم نہیں ہوگا. 21ویں صدی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دنیا واقعی آزاد انسانوں کی دنیا بن رہی ہے؟ کیا 21ویں صدی کا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی آزاد انسانوں کی دنیا بن رہی ہے، یا چند سرمایہ دار اور ان کی بنائی ہوئی کارپوریشنوں کی غلام بن رہی ہے؟ اور یہاں تک کہ وہ دل و دماغ اور ذہنوں کو بھی قبضے میں لیے ہوئے ہیں. اب رائے عامہ کے لیے کسی منو بھائی کی ضرورت نہیں رہی. اب رائے عامہ آئے گی ڈیجیٹل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے. آج کا انسان جس غلامی کی دلدل میں اتر چکا ہے، اس کا نکلنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن قدرت کا نظام یہ ہے کہ اس کا ایک پہیہ ہے، وہ ضرور چلتا ہے. جو نظام جوہر بن جائے وہ پھر برباد ہو جاتا ہے تعفن کی وجہ سے. دنیا کے ہر نظام کے ساتھ ایسا ہی ہوا اگر اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہیں کی گئی تو. آج ہماری حکومتیں دنیا بھر میں زیادہ تر جمہوریتیں ہیں، لیکن جمہوریتوں کے پیچھے سرمایہ دار کارپوریشنز اور کمپنیاں ہیں، اور وہ اذہان سازی، ذہن سازی کرتے ہیں، رائے سازی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کیا ہوا، ایک سیٹ والے کو وزیر اعظم لگا دیا. اور پھر میں تو حیران ہوتا ہوں استحکام پاکستان پر. وہ گلگت ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، یہ لوکل کی مثالیں ہیں، کسی کی مخالفت نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہے. لیکن جو ہٹلر کا وزیر تھا، جو کہتا تھا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، اسی کا کہا ہوا ہے کہ سارے جھوٹ ایک دن اپنے بوجھ سے زمین پہ آ گرتے ہیں. پیسے سے بنا ہوا سرمایہ داروں کا ریپریزنٹیٹو، مینج کیا ہوا ٹرمپ، آج اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، امریکی نائب صدر. اور اگر اس سے ہٹیں تو ممدانی پر نظر اس لیے ہے کہ وہ ایک سیاسی اور نظریاتی شخص ہے اور عوام میں مقبول ہے. جب مقبولیت ڈیجیٹل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جب طاقت کے ایوانوں کے ذریعے، جب مقتدرہ کے ذریعے، کسی بھی ملک کے پینٹاگون کے ذریعے اور کسی بھی ملک کے صہیونی مرکز کے ذریعے مسلط کی جائے گی تو وہ کوئی زیادہ دیر اور اعلیٰ نتائج نہیں دے سکتی. اسے اوندھے بن جھوٹ کی طرح گرنا پڑتا ہے. لیکن آج بہت ضرورت ہے دنیا بھر کے انسانوں کو اس بات کی کہ وہ مفتوح ہو چکے ہیں، کنکڑ ہو چکے ہیں، ان کو فتح کر لیا گیا ہے اس سوشل میڈیا نے، اس ڈیجیٹل ورلڈ نے، اس ٹیکنالوجی نے، جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے جو یہ اپنا کالم لکھا اس کا لنک بھی دے دوں گا، لہٰذا آج کوئی غصہ نہ کرے اگر کوئی ہمارا
جو وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، عام بندے کو ٹائم نہیں دیتا، لیکن جو مستقل ادارے ہیں جن کی حکمرانی تسلسل سے چل رہی ہے، جن کی آبیاری شہاب الدین شہاب نامہ والے نے کی تھی، بیوروکریسی DMG، وہ راج کر رہے ہیں۔ اب DMG کے بندے کا کیا کام ہے FBR میں؟ ایک دن بھی FBR کی نوکری نہیں کی۔ اس طرح جب بھی میاں صاحبان کی گورنمنٹ آئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ DMG کا آدمی اٹھا کر، اور دوسروں نے بھی لگایا ہے، DMG کا بندہ انچارج لگا دیا گیا، اور نیچے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے رہے۔ رشیا اس لیے برباد نہیں ہوا تھا کہ کوئی انٹرونشن اس نے افغانستان میں کر لی تھی، اس کی فوج ہیروئن پہ لگ رہی تھی، انہوں نے اپنی فوج بچائی۔ سوویت یونین اس لیے ٹوٹا تھا کہ صرف اتنا بندوبست کیا تھا اس کے مخالفوں نے، دوسری قوت نے، کہ ارریلیونٹ بندے کو انتہائی اہم پوسٹوں پر تعینات کیا جائے۔ یہی ہوا، اہم عہدوں پر ارریلیونٹ لوگ جن کا وہ شعبہ نہیں تھا ان کو تعینات کر دیا گیا، ادارے برباد ہوئے۔ یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج اگر حکمران بات نہیں سنتے تو وہ ٹھیک نہیں سنتے، انہیں پتہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اشتہار بازی کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، اور انفلوئنس کہاں سے ہونا ہے اس کا پتہ ہے، اور پھر طاقت، پیسہ، یہ سب ادارے مل کر جس کو چاہیں گے ہم پر مسلط کر دیں گے۔ اور یہ پوری دنیا میں ہے، یہ امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ پر ہے۔ 1% سے بھی کم 8 ارب پر حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا غیر اعلانیہ غلامی کی دلدل میں اتر چکی ہے۔ عام انسان کو جاگنا ہوگا اور بلا وجہ باتوں پر یقین نہ کریں۔ اللہ حافظ۔